بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے کئی دفعہ یہ مضمون دہرایا گیا ہے اور اپنے لیے کہتا ہوں تاکہ بار بار کہنے کی وجہ سے مجھے میرا سبق یاد ہو جائے اور میں باعمل بن جاؤں۔ وہ یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے، پھر کچھ سوچتے بھی ہیں کہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے اور یہ بھی دے دے۔ کچھ بغیر مانگے دیا ہے، کچھ ہماری چاہتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال سمجھ ہے، زندگی گزارنے کے اسباب میں ضرورت کی چیزیں اللہ نے سب کو دیا، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ آدمی کی طبیعت ایسی بنی ہے کہ وہ چاہتے ہے مزید ہو جائے اور ہو جائے۔ جس کے پاس کم ہے تو چاہتا ہے بڑھ جائے، لیکن جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اور مل جائے، اور مل بھی جائے اور بڑھتی چلی جائے اور باقی رہے۔ مضمون بیان کے لیے نہیں ہوتا، مضمون اور تقریر یہ سب علم عمل کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا کہا گیا۔ جس پر عمل ہوتا ہے وہ تو یاد ہوتا ہے، اور جس پر عمل چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے چھوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ تو یہ نعمت جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، نعمت ہی نہیں، نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں، بے حساب نعمتیں۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھے اور باقی بھی رہے، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس نعمتیں بڑھیں اور باقی رہیں۔ تو نسخہ بیان کر دیا۔ اپنے بندوں کا بہت خیال رکھنے والا وہ رب جو ساری ضرورتیں یا بہت سی ضرورتیں ایسی جس کی ہم کو خبر نہیں اور پوری کر رہا ہے۔ کبھی کوئی احساس دلاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ بھی نعمت ہے۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو اور ملے، میں اور دوں، کیونکہ وہ دینا ہی جانتا ہے، اسے کچھ ہم سے چاہیے نہیں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری چھوڑ دیں تو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں۔ اور شکر ادا کرنا بہت ہی آسان چیز ہے، مشکل نہیں ہے۔ شکر ادا کرنا آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ جس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا تھا، جہاں استعمال کے لیے دیا تھا، ہم وہاں استعمال کرنے لگے تو وہ نعمتیں بڑھ جائے گی۔ یہ استعمال وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری۔ آنکھ ہے، بتا دیا یہاں استعمال کرو گے تو اس نعمت کا شکر ادا ہوگا، اور یہاں کرو گے تو ناشکری ہوگی۔ تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا۔ اگر یہ نہ معلوم ہوتا کہ کیا چیز کیسے استعمال کرتے تو مشکل۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باتیں ایسی بتا دیا کہ ہماری پوری زندگی میں سے کبھی نعمت کم ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے اس کا ارادہ نہیں کیا، ہم ارادہ کرتے ہیں تو ویسا جیسے پہلے عرض کیا کہ کچھ دن تک یاد رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں وہ سب میں ہم نعمت ہی استعمال کرتے ہیں، بس یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہم کر دیں، نعمت انشاءاللہ کبھی چھینے گی نہیں۔ قدردانی یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ بہت پہلے اللہ کی توفیق سے تفصیل سے بیان کیا گیا، اس لیے کہ اگر کوئی نعمت دیتا ہے کہ کوئی واسطہ بنتا ہے کسی نعمت کے ملنے کا، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بڑی عجیب ہے کہ تم اگر بندوں کا صحیح شکر ادا کر دو تو ہم تم کو اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ دیں گے۔ مفہوم یہی ہے کتاب میں۔ جب شکر گزار بندوں میں لکھ دیں گے تو ظاہر ہے کہ نعمتوں کے بڑھانے کا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اب تو اور آسان ہو گیا کہ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جس کے واسطے سے نعمت ملے
اس کا بھی شکر ادا کرو. اور بہت سی راحتیں گھر میں بیوی کی وجہ سے ملتی، بہت سی راحتیں بیوی کی وجہ سے ملتی. لیکن بیوی کے شکر گزار تو کیا کرتے ہیں، بیوی بھی تو غصہ کرتے ہیں. اب آگے مجھ پہ اس لیے غصہ ہے کہ میں بیوی کے فیور کی بات کرتا ہوں، ان کو اسی پہ غصہ آتا ہے. میں عورتوں کے فیور کی بات کرتا ہوں، میں فیور کی نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرسکون زندگی چاہیے، نعمتیں بڑھتی رہیے چاہیے. بیوی بھی ایک بڑی نعمت ہے. کتنے اس بمبئی میں جانتا ہوں کنوارے گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں دعا کرو میری شادی ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی. انتظام ہی نہیں ہے کچھ ایسا، اور پتہ نہیں کیا کیا وجوہات ہیں، نہیں ہو رہی. اور جس کی ہو گئی ہے اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہ بڑی ڈھونڈ کر تلاش کر کے لے کر آئے، بڑی مشکلوں سے انہیں ملی. تو یہ بیوی جو گھر میں آئی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا شکر جب ڈھنگ سے ادا ہو جائے گا تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا. کیونکہ آخری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جو نہ ختم ہونے والی دیں گے وہ جنت دیں گے. پھر جنت میں بھی ایک بڑی نعمت دیں گے، وہ اپنا دیدار، اپنی رضا دیں گے. لیکن اس زندگی کے گزارنے میں جو جو چیزیں لگتی ہیں وہ سب نعمتوں کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں ہمارا ایک گھر بھی ہے جس میں بہت سی ہماری ایسی ضرورتیں جو ہمارے بیوی کے ذریعے پوری کی جاتی. پہلے بھی کہا ہے، بار بار دہراتا اس لیے ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ انہی سب کو دہراتا ہی رہوں تاکہ گھر تو بن جائے، بھول جاتے جو سبق یاد رہے. ایک ہفتے کے لیے اپنی بیوی کو میکے بھیج دو تو ایک بات تو یہ ہے کہ بچوں کو سنبھالنا، ذرا سنبھال کے دکھا دو تو جانو. ایک ہفتہ سنبھالو، اور ہو اللہ کی مہربانی سے 5 6 8. ہاں آمین بولو، جس کو نہ ہو اس کو بھی ہو جائے. کچھ لوگوں نے آبادی گھٹانے کی فکر میں لگے ہیں. ارے آبادی نہ تم گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو. جس کو مرنا ہے وہ اپنی موت ہی مرتا، اپنے وقت پہ مرتا ہے. اور جس کو دنیا میں آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں. وہ روحیں طے ہو چکی ہیں، اتنی دنیا میں جائیں گی. رہ گیا کھلانے کا مسئلہ تو انسانوں کے ذمہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ تو رب کہلایا اپنے کو اور وہی پوری کرتا ہے. اتنی ہی زمین جتنی تھی دنیا میں آج بھی ہے. جب لوگ کم تھے تو اناج کم ہوتا تھا، جب زیادہ ہو گئے تو زیادہ ہونے لگا، اور ہو جائیں گے تو اور بڑھ جائے گا. اور جس کا جی چاہے آج کی تاریخ کا سروے کر کے نوٹ کر کے رکھ لے، اگلے سال پھر پوچھ لے پیداوار کتنی ہوئی تو بڑھی ملے گی انشاءاللہ. کیوں جتنے بڑھ کے آئے دنیا میں، جنم لیا، پھر بڑھا دیا اللہ نے. خیر یہ تو درمیان بات آ گئی. تو بیوی کو بھیج دیں میکے اور بچوں کو سنبھالیں، اور ایک ہفتہ طے کر کے بھیجیں. میں سوچتا ہوں 4 دن اگر نبھا لیں گے تو بہت ہو جائے گا. 5ویں دن تو لے کے پہنچ ہی جائیں گے، 5ویں دن تو لے کے پہنچ جائیں گے. اور جا کے پھر اتنا غصے میں لے سنبھال اپنی اولاد کو. اب ہماری اولاد بھی نہیں رہی ہے. یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے. تو اچھا بچے نہیں، اکیلے رہ کے دکھاؤ. بیوی بچوں کو بھیج دو، بچوں کے ساتھ بھیج دو، اکیلے رہو. اور جو اکیلے رہ رہا ہے بیوی کے بغیر، جا کے اس کو پوچھو کہ تم بیوی کے ساتھ اب تک تھے اتنے سال سے، تم نے ابھی 15 دن کے لیے بیوی کو میکے بھیج دیا ہے، کیا کرتے ہو؟ ابھی ناشتہ کتنے بجے کرتے ہو؟ اور وہ جو بیوی بنا کے دیا کرتی تھی وہ کرتے ہو یا کام چلا لیتے ہو؟ تو ہم تو پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ کی بیوی چلی گئی، آپ آج کل ناشتے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو بنا بنا کے کھلاتی تھی، ہاف فرائی، فل فرائی، آملیٹ، اور آپ کی پسند کے مطابق اور چیزیں، اور صبح صبح گرم گرم روٹی. کیونکہ وہ بمبئی والے نہیں ہیں ایسے لوگ، تو ان کو گرم روٹی چاہیے. بمبئی والے تو پاؤ سے کام چلا لیتے ہیں، یو پی والوں کو پاؤ سے چلتا نہیں. پاؤ سے بمبئی والوں کو پاؤ سے چلتا ہے، پاؤ کھاتے ہیں. تو
پوچھا کیا کھاتے ہیں؟ تو کہا کیا کریں گے، بیوی نہیں ہے، مجبوری ہے، پاؤ لاتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ آملیٹ بناتے ہیں۔ ارے نہیں شکیل بھائی، آملیٹ کہاں، ابھی جھنجھٹ پال لیں گے، چھوڑو نا ابھی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ چائے تو بناتے ہوں گے، پھر چائے نہیں ہو تو چائے بھی کہاں بناتے، پھر تو بہت آلس، بہت سستی آتی ہے، اس لیے دودھ میں بھگو ڈال کے کھا لیتے ہیں۔ اچھا تو بیوی ہے تو سر اتنی چیزیں چاہیے، اور اکیلے ہیں تو کچھ نہیں چاہیے؟ ارے جھاڑو روز لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جب لگانے کے ٹائم میں تو سوچتا ہوں جانے دو نا، کل لگاؤں گا، ابھی گندا ہی کہاں ہوا ہے۔ بیوی تھی تو دوسرے دن ایک دن جھاڑو نہیں لگا تو کہ ارے یہ سب کیا گندے کے جھاڑو نہیں لگائی۔ بیوی ہے تو روز صفائی چاہیے، اور اکیلے ہو گئے تو کہا بھی چلے گا، چلو کل لگائیں گے، آج رہنے دو۔ پھر کل آیا تو پھر کیا کیا آپ نے؟ بھائی برسات ہو گئی، دھول مٹی بھی کم ہی آ رہی ہے آج کل، تو اس لیے آج بھی نہیں لگایا۔ اب میری خراب عادت ہے پوچھتے رہنے کی، سروے کرتا رہتا ہوں، اپنا بھی دوسروں کا بھی۔ مطلب کپڑے کی کیا پوزیشن ہے؟ کہنے کو کیا سب اتار کے سب رکھ دیا ہے کنارے، اب کسی دن مشین چالو کروں گا تو پھر دھوؤں گا۔ تو 10 دن گزر گئے تھے تو ہم نے کہا تو 10 جوڑا ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں، جب دیکھا کہ بھی آخری ہے تو وہ سب ڈال دیا مشین میں، کیا کروں؟ تو میں نے کہا استری؟ کہا استری کہاں، استری گھر چلی گئی تبھی تو استری نہیں ہو پا رہی۔ استری مطلب عورت، اور استری مطلب آئرن۔ تو سب تو الٹا ہو گیا، سب تو الٹا ہو گیا۔ شام تک جو کچھ دیکھو گے سب کم پہ راضی ہو گئے، تھوڑے پہ راضی ہو گئے، کام چلا رہے ہیں، اور بیوی ہے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے، سب نعمتیں اس کے ذریعے مل رہی ہیں۔ تو جو ذریعہ بنا نعمت کا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ جتنی نعمتیں والدین کی طرف سے ملتی ہیں اور اس کے بعد پھر بیوی کی طرف سے ملتی ہیں، اتنی نعمتیں باہر کا کوئی آدمی آ کر نہیں دیتا۔ کوئی ایک چیز دے دے گا، کوئی 2 چیز دے گا، لیکن ہم اپنے گھر میں ہی شکر گزار بندوں میں اپنے کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد نعمت نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں اس کے ذریعے۔ اگر ہم یہی شکر گزار بن جائیں تو اللہ کہے گا ہاں ہم نے تم کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لیا۔ یہ کہے گا سمجھانے کے لیے، ایسا مت کہنا کتاب میں کہاں لکھا ہے کہے گا، کہ بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہے کتاب میں کہ کہے گا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ویسا کرے گا۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں ہمیں ملیں، باقی رہیں، بڑھتی رہیں۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم کو دیا نعمتیں، بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، بغیر مانگے دیا، تمہارے تصور میں نہیں، تمہارے گمان میں بھی نہیں، تمہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری ضرورت کی چیز ہے، مگر ہم جانتے ہیں اس لیے تم کو دیتے ہیں۔ اور اگر تم ہمارے شکر گزار بندوں میں شامل ہو گئے تو یہ نعمتیں جیسا تم چاہتے ہو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے تو جو واسطہ بنتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو واسطہ بنتا ہے نعمتوں کا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہر چیز کا شکر الگ الگ طرح سے ہے۔ بھائی نماز ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان اللہ نے کیا، ایمان دیا پھر نماز دیا۔ تو اس کا شکر یہ نہیں ہوگا کہ 5 وقت ہم یہ وضو بنا لیں اور کہیں اللہ نماز بڑی نعمت ہے، اور نماز بڑی نعمت ہے اور نماز کا حق ادا ہو جائے، شکر ادا ہو جائے، تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال ایک دفعہ یہ دیا تھا کہ اگر نعمت کسی نے دیا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو نماز پڑھ کر ہی خوش ہوگا وہ، اس لیے نماز کی نعمت جو ہے اس کو اچھی طرح نماز پڑھی جائے تو یہ نعمت بڑھا دیں گے۔ نماز سے زیادہ لذت کی کوئی اور چیز دنیا میں سمجھتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی کیفیت کی، نماز کیا چیز ہے، تو کیفیت جو بیان کیا گیا اس میں ایک جملہ جو ہے جس کا مطلب ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت پہنچتی ہے جب بہت ہی جی خوش ہوتا ہے۔ تو اب ہم اگر موازنہ کریں کیا نماز پڑھنے سے ہمارا جی خوش ہوتا ہے،
تو نماز ایک نعمت ہے، نماز کو جی لگا کر پڑھنا ایک نعمت۔ تو نماز تو پڑھا لیکن جی لگانے کی کوشش نہیں کیا تو ٹھنڈک نہیں ملی۔ وہ ٹھنڈک نہیں ملی تو گویا ایک طرح کا اعلان ہے کہ ایک نعمت اس کے ذریعے مل سکتی ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی خوش کر دینے والی چیز۔ تو اسے بنا کر پڑھو، اور نہ بھی بنتی ہو تو تم بنانے کی کوشش کرتے رہو، میں اسی میں شمار فرما لوں گا۔ اب یہ مت پوچھیں کہ میں شمار فرما لوں گا، کہاں کتاب میں لکھا، اللہ پاک نے کہا ہے۔ مسئلہ بڑا ٹیڑھا یہ ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کہہ دیا۔ میں نے ایسا سمجھانے کے لیے کہا ہے، اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے نا، سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے نا۔ ہم ایک قدم چلتے ہیں تو کیوں کہا گیا ہے؟ میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، تو اللہ تھا کیا بھوکا اور ننگا؟ اس لیے کچھ سننے کے ٹائم اعتراض کی دنیا سے نکل کر عمل کی نیت سے سنیں گے تو نفع ہو جائے گا۔ اور اعتراض والے کو تو کبھی کوئی اچھا نہیں لگتا سوائے اس کو خود کو وہ اچھا لگتا ہے بس، اور جو اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اگر اپنی کمی دیکھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور جب دوسروں کی کمیاں دیکھتے ہیں تو اس کے نقصانات میں سب سے بڑا تو توڑ و شکوہ ہوتا ہے، شکوے سے دل بھرا رہتا ہے، زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نعمتیں کہاں تک گنائی جائیں، سب نعمت ہی نعمتوں میں ہی رکھا ہے اللہ نے۔ بس ہم ایک ایک چیز سوچ کر کہ یہ بھی اعمال بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ نماز کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نماز زیادہ پڑھنے کا جی چلتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر یہی ہے کہ اس کو ڈھنگ سے پڑھا جائے۔ اللہ تمام نعمتوں کے صحیح شکر کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ نعمتوں کا شکر جہاں ادا کرنے کی ہم نے کوشش کیا ادا کریں کہ نہ کریں۔ کسی نے بیان میں سنایا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب نعمت پر شکر ادا کریں گے تو شکر آپ کی دی توفیق سے ہوگا، تو اس پر پھر شکر واجب ہو جائے گا، تو کہاں سے ادا ہوگا؟ فرمایا ایسے ہی کرتے رہو، یہی شکر ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے۔ اے نبی